بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا. اور بے شک ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان فرمایا کہ وہ سمجھیں، اور اس سے انہیں نہیں بڑھتی مگر نفرت. تم فرماؤ اگر اس کے ساتھ اور خدا ہوتے جیسا یہ بکتے ہیں، جب تو وہ عرش کے مالک کی طرف کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے. اسے پاکی اور برتری ان کی باتوں سے بڑی برتری. ایک روایت میں ہے کہ جب سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ ابو لہب اور اس کے بیوی کی مذمت میں نازل ہوئی. تو جب یہ آیت نازل ہوئی مکہ میں اس صورت کے چرچے ہوئے، تو ابو لہب کی بیوی جو ہے بڑی آگ ببولا ہو گئی، اور اس نے ایک وزندار پتھر اٹھایا اور کہنے لگی کہاں ہیں، کدھر ہے، کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ کدھر ہے، کدھر ہے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس تشریف فرما تھے، اور ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. وہ تلاش کرتے ہوئے آئی، دونوں ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے پوچھ رہی ہے کہ آپ کے صاحب کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہے. میں نے سنا ہے کہ وہ ایک سورت لوگوں کو پڑھ کے سنا رہے ہیں جس میں میری مذمت جو ہے وہ بیان ہوئی ہے. یہ اس نے کہا اور پھر تلاش کرنے کے لیے نکل گئی. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران پریشان کہ حضور گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، یہ مجھ سے آ کے آپ کا بدا پوچھ رہی ہے لیکن ادھر توجہ نہیں دے رہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس نے مجھے تو دیکھا لیکن آپ کو نہیں دیکھ پائی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے اور میرے درمیان فرشتوں نے پردہ کر دیا تھا، لہٰذا یہ مجھے جو ہے وہ نہیں دیکھ پائی. یہ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، بکواس کیا کرتے تھے، طرح طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق کیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا اور فرمایا کہ ساری چیزیں اس قرآن میں واضح کر کے بیان کر دی گئی ہے، اور اب کسی شک اور شبہ کی گنجائش باقی نہ رکھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان فرمایا. مطلب یہ ہے جہاں دلیل کی ضرورت پیش ہوئی وہاں دلیل قرآن نے پیش کی، جہاں مثال کی ضرورت پیش ہوئی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال عطا فرمائی، جہاں حکمت کی ضرورت پیش ہوئی حکمتانہ گفتگو قرآن نے کی، اور جہاں پہ یہ ہوا کہ قرآن کریم کو مثال دے کر حکمت کے ذریعے سمجھانا چاہیے یا کسی اور واقعے کو ذکر کر کے سمجھانا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعے کو ذکر کر کے اور اس کا انجام بتا کے بھی سمجھانے کی سمجھایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان فرمایا، وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور اس سے انہیں نہیں بڑھی مگر نفرت. قرآن نے ہر چیز واضح کر کے بتائی، قرآن بتاتا گیا، لیکن جیسے جیسے ان کو قریب آنا تھا ویسے ویسے وہ کیا ہوتے گئے، قرآن سے دور ہوتے گئے، ان کی نفرت کیا ہے
بڑھتی گئی۔ اب اسی کو دیکھیے، ابو لہب کی بیوی کو ایمان لانا چاہیے تھا مگر نہیں لائی، نفرت میں اضافہ ہو گیا، مارنے کے لیے تلاش کر رہی ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ہے، اللہ ایک نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی معبود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقے سے اس عقدے کو حل فرمایا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم فرماؤ اگر اس کے ساتھ اور خدا ہوتے جیسا یہ بکتے ہیں جب تو وہ عرش کے مالک کی طرف کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی اور خدا ہوتے، کوئی اور خدا ہوتے تو وہ کیا چاہتے؟ وہ چاہتے کہ بھئی ہمارا بھی کچھ عمل دخل ہو، یہ جو خدا ہے وہ اپنی ہی چلا رہا ہے، ہمیں کچھ کرنے ہی نہیں دے رہا ہے، ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے، ہم اس کے برابر ہے، تو گویا بھی ہمارا بھی تو حصہ ہے۔ یہ کہہ رہا ہے وہاں بارش برساؤ، بادل کو برسا رہا ہے، اب ہم اس کا الٹا کر دیں گے۔ یہ کہے گا کہ بھئی وہاں برساؤ تو ہم کہیں گے نہیں، وہاں نہیں برسانا ہے، وہاں برساؤ۔ یہ کہے گا وہاں رحمت برساؤ تو ہم کہیں گے کہ کیا ہے یہ عذاب برساؤ۔ تو یہ کیا کرتے؟ دوسرے خدا خلل اندازی کرنے کی کوشش تو کرتے، نظام کائنات کیا ہو جاتا؟ درہم برہم ہو جاتا۔ یا پھر یہ اللہ کے برابر نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہوتے، خدائے حق سے کیا ہوتے؟ یہ بڑھ کر ہوتے۔ جب بڑھ کر ہوتے تو پھر یہ اپنی چلاتے اور خدائے تبارک و تعالیٰ کو مغلوب کر دیتے، حالانکہ یہ ایسا بھی نہیں کر رہے ہیں، نہ خدائے تعالیٰ کو مغلوب کر رہے ہیں، نہ اس کے احکامات میں کسی طرح کی خلل اندازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی وہ کمتر ہے۔ اب نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اگر تمہارے اعتبار سے معبود ہے تو وہ کمتر ہے، اور جو کمتر ہو اپنی چلا نہ سکے تو وہ کیسا معبود ہے؟ پھر وہ کیسا خالق ہے، وہ کیسا مالک ہے؟ پتہ چلا کہ خدا تعالیٰ ایک ہی ہے جو سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کا رب ہے، اس کی ذات میں کوئی کیا ہے؟ شریک نہیں ہے۔ یہی فرما رہا اللہ تعالیٰ تم فرماؤ اگر اس کے ساتھ اور خدا ہوتے جیسا یہ بکتے ہیں جب تو وہ عرش کے مالک کی طرف کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے، مغلوب کرنے کی کوشش کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کچھ نہیں، اسے پاکی اور برتری ہے ان کی باتوں سے جو یہ بکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہمسر سے کیا ہے؟ پاک ہے، اپنے چھوٹے ہونے سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور یہ ہے کہ اپنے اولاد بنانے سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ پاک ہے، اور کسی کی اولاد ہونے سے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ تمام چیزوں سے اللہ تبارک و بری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ پاک ہے۔ صرف ایک ہی ہے، مالک بھی ہے، رب ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، سب پوری کائنات کا نظام وہ اکیلا چلا رہا ہے۔ فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین میں کئی خدا ہوتے تو ضرور زمین میں کیا ہو جاتا؟ فساد برپا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔